آپ سب کا بہت شکریہ اس سٹیج پہ تشریف لانے کے لیے. اگرچہ آڈینس نے تالیوں کی صورت میں شکریہ ادا نہیں کیا، لیکن میں چلے زبان سے ضرور شکریہ ادا کر دوں. ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں محترم انور حسن رائے کی 3 کتابیں جو اس سال 4 کتابیں جو اس سال سامنے آئی ہیں، جن میں 2 کتابیں پابلو نیرودا کی نظموں کے تراجم ہیں. اس کے بعد ایک کتاب جو ہے معروف لکھاری اینی ارنو کے ناول کا ترجمہ ہے، اور اس کے بعد کرشنا سوبتی جو کہ ہندوستان کی ایک مصنفہ ہیں، ان کے ناول کا ترجمہ ہے. تو اگرچہ کہ سیشن کا جو عنوان ہے وہ انور حسن رائے کی شخصیت اور تخلیقات ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان کی ہمہ جہت شخصیت کا مکمل احاطہ کرنے کے بجائے محض ان کتابوں پہ گفتگو کی جائے. اور میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا ناصر عباس نیر صاحب سے، کیونکہ کل ہمارا جو افتتاحی سیشن تھا اس میں ناصر صاحب نے ایک کلیدی خطبہ بھی دیا، اور اس میں ترجمے پہ اور مصنوعی ذہانت سے جو ترجمے کا چیلنج درپیش ہے اس پہ بات کی. ان کتابوں میں 2 جو کتابیں ہیں جو نیرودا کی نظموں کے ترجمے ہیں، تو جو شاعری کا ترجمہ ہے وہ ہمیشہ سے ایک بحث کا موضوع رہا ہے ادبی حلقوں میں کہ کیا شاعری کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، کیا ہم اس طرح کی اہلیت رکھتے ہیں کہ شاعری کو اس طرح ڈھال سکیں. تو اس تکنیکی پہلو پہ بھی میں چاہوں گا آپ تھوڑی سی بات کریں، اور انور صاحب کا جو ترجمہ ہے جو نیرودا کی نظموں کا، اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمیر صاحب. انور حسن رائے صاحب ہمارے بہت سینئر لکھنے والے اور سینئر اور بزرگ دوست ہیں. ان کا بنیادی پیشہ تو صحافت ہے، صحافت رہا ہے، لیکن ادب ان کی سب سے ایک اہم ان کی جو سرگرمیاں ہیں اور دلچسپی ہیں، ان کا سب سے بڑا مرکز اور محور ادب رہا ہے. انہوں نے ناول لکھے ہیں، اور میں ایک ناول کا ذکر تو ضرور کرنا چاہوں گا جس کے بغیر انور حسن رائے صاحب کے بارے میں کوئی گفتگو مکمل نہیں ہوتی، اور خود ہمارے ادب کی تاریخ بھی مکمل نہیں ہوتی. وہ ناول ان کا اگر چھوٹا سا ہے جس کو آپ ناولہ کہتے ہیں، چیخ. جی جنرل ضیاء کے زمانے کی جو آمریت تھی، اور اس آمریت نے تشدد کی جتنی شکلیں دریافت کی تھی، ویسے تو دنیا بھر میں جو بھی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے وہ لوگوں کو خاموش رکھنے کے لیے، اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں ان پہ زمین تنگ کرنے کے لیے، اور جو باقی لوگ بچ جاتے ہیں ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے کئی طریقے اختیار کرتے ہیں. تو ان میں ایک طریقہ ایک جسمانی تشدد کا ہوتا ہے، اور وہ قتل تشدد نہیں ہے. بعض صورتوں میں جو قتل ہوتا ہے وہ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ اس کی جو جسم ہے وہ تشدد کا تجربہ نہیں کرتا. لیکن انہوں نے ناول میں دکھایا ہے کریکٹرز کو کہ وہ کس طرح ایک زندہ رہتے ہیں لیکن ایک متشدد قسم کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس تشدد کی جسمانی، نفسیاتی، جذباتی، روحانی، ایگزسٹنشیل، ان سب سطحوں کو پیش کیا ہے. تو اس طرح انہوں نے آمریت کو صرف ایک سیاسی ایک جبر کے طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ ایک انسانی ایک خوفناک تجربے کے طور پر پیش کیا ہے. پھر ان کا ایک دوسرا ناول ہے ذلتوں کے اسیر، وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ اہم ناول ہے. سارا شگفتہ پہ کئی ناول لکھے گئے ہیں، ان کو مرکز میں رکھ کر ان پہ انہوں نے لکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انور حسن رائے صاحب کا فکشن لکھنے کا ایک اپنا ایک طریقہ ہے، اور فکشن میں کہانی کے ساتھ جو زبان کا بہت بنیادی کردار ہوتا ہے، ایک یعنی خاص قسم کی پروز، یو ہیو ٹو انوینٹ ٹو نیریٹ دا اسٹوری، تو وہ ان کے ہاں ایک نظر آتی ہے. پھر شاعری انہوں نے نثری نظمیں لکھی ہیں، 5 کتابیں اس کی بھی ہیں، اور اس کے بعد ترجمہ. لیکن ان ساری سرگرمیوں میں ایک چیز جو بہت کامن ایک نظر آتی، بڑی حد تک کامن، اگر سب میں نہیں لیکن بڑی حد تک ایک مشترک نظر آتی ہے، تو وہ ایک جبر کا احساس ہے. اب وہی جبر ان سے چیخ ناول بھی لکھواتا ہے، اور وہی جبر ان سے محمود درویش کی نظموں کے ترجمے بھی کرواتا ہے. تو ایک وہ محمود درویش کو ظاہر ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ان کا فلسطین
کی جو جدوجہد آزادی ہے اس کو ادبی محاذ پر جس طرح محمود درویش نے پیش کیا ہے کوئی دوسری اس کی مثال نہیں ہے. اب بھی بہت لوگ لکھ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے شاعر اور ادیب اگر آپ پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ احساس ہوتا ہے کہ جو اس کو زندہ جس نے رکھا ہوا ہے, فلسطین کے سوال کو زندہ رکھا ہوا ہے, تو وہ شاعروں اور ادیبوں نے, اور ان کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ یہ جتنا مرضی آپ بارود برسا لیں لیکن آپ لوگوں سے ان کی زمین نہیں چھین سکتے. وہ اور سب سے زیادہ جو مزاحمت ہوتی ہے وہ ادیبوں کی اور شاعروں کی طرف سے وہ ہوتی ہے. اپنے بچوں کے لیے وہ نظمیں لکھتے ہیں, اپنے بزرگوں کے لیے نظمیں لکھتے ہیں, اپنے لیے گھروں سے بچھڑنے کے لیے مستقل. تو ایک محمود درویش ان کی. اسی طرح ایدونس کے ساتھ پابلو نیرودا ان کی دلچسپی کا ایک مرکز بنا ہے. تو ان کے ہاں بھی ظاہر ایک ترقی پسندی کا ایک ہے, اور نیرودا کو تو جو پینوشے تھے انہوں نے اس کو قتل کروانے کی ایک پورا اس کا لمبا کیس ہے جس پہ بعد میں یعنی ان کو زہر کے ذریعے مارا گیا یہ کہا جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جن کا انتخاب کرتے ہیں جن رائٹرز کا ترجمے کے لیے یا جن موضوعات پہ لکھتے ہیں تو اس میں جو جبر اور تشدد ہے وہ اس میں کامن چیز نظر آتی ہے. یہ جو ان کی کتاب ہے نیرودا کی 100 لو سانٹس کا ترجمہ, عشق کی 100 نظمیں, تو اس کے دیباچے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک مصنف کا ذکر کیا ہے جو افریقی مصنف ہے گوگی وا تھیونگ, جن کا بھی پچھلے سال انتقال ہوا تھا. تو وہ ایک ایسا شخص ہے افریقی جس نے اور چیزوں کے علاوہ یہ بتایا کہ جو زبان ہوتی ہے یہ کس طرح استحصال کو قائم رکھنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور استحصال کو چیلنج کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے. یعنی صرف پولیٹیکل امپیریلزم نہیں ہوتا, صرف معاشی امپیریلزم نہیں ہوتا, ایک لنگوسٹک امپیریلزم بھی ہوتا ہے. لیکن اس لسانی امپیریلزم کو جو چیز اس کا مقابلہ کر سکتی ہے وہ بھی زبان ہوتی ہے, کہ آپ جو کولونائزر کی زبان ہے اس کو سبورٹ کرتے ہیں, اس کی طاقت کو محدود اور مسدود کرتے ہیں اپنی زبان کے ساتھ. وہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ انگریزی کا بہت ہی ایک سیلیبریٹڈ رائٹر تھا, اس نے انگریزی کو چھوڑ کر اپنی جو علاقائی ایک چھوٹی سی زبان تھی, علاقائی کا لفظ نہیں کرنا چاہیے, اپنی خطے کی جو ایک جس کو زیادہ لوگ پہچانتے نہیں تھی اس میں سارا اس نے لکھا, اور وہی سمجھتا تھا کہ میں اس کے ذریعے کر سکتا ہوں. تو اس لیے وہ بھی یعنی ان کی دلچسپی کا مرکز بھی اس لیے بنا ہے. اب جہاں تک آپ کا وہ سوال تھا کہ ترجمے کا, انور حسین رائے صاحب نے جب یہ کتاب چھاپ رہے تھے محمود درویش کی تو مجھے کہا کہ آپ اس کا پیش لفظ لکھیے, لیکن ایک بحث ہمارے درمیان ہوئی, اس کا میں چھوٹا سا حوالہ دینا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ آپ ان نظموں کو انور حسین رائے کی نظمیں سمجھ کے پڑھیے, یہ محمود درویش کی نظمیں ہیں لیکن وہ تو عربی میں اور اس کے بعد ہیں, لیکن یہ جو اردو میں نظمیں ہیں یہ مطلب اس کو, اور ان کا موقف یہ تھا کہ جو شاعری ہے اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. اب میرا موقف یہ تھا کہ میں نے کہا شاعری کا ترجمہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن شاعری ترجمے کے عمل کے دوران بہت کچھ کھو دیتی ہے, اور بہت سی اس میں خالی جگہ پر ہوتی ہیں جس زبان میں بھی ترجمہ وہ خالی جگہ پر کرتی ہے. لیکن کچھ نہ کچھ مطلب کہانی کا ترجمہ خاصی حد تک ہو جاتا ہے. پورا ترجمہ تو خیر ممکن نہیں ہے, کسی ایک لفظ کا کوئی دوسرا لفظ متبادل ہو ہی نہیں سکتا. ایک پورا لفظ کے پیچھے جو کلچر ہے وہ دوسری زبان میں وہی کلچر اس کی زبان میں آئے گا تو وہ دوسرا کلچر ہو جائے گا, دوسری تاریخ ہو جائے گی, دوسری نفسیات, دوسرے تجربات ہو جائیں گے. لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ شاعری ٹوٹلی ایک انٹرانسلیبل ٹرانسلیٹ نہیں کی جا سکتی. لیکن میرا درمیان کا تھا کہ میں نے کہا یہ ایک چیلنج بہت ہے کہ آپ نے شاعری, لیکن نظمیں یہ محمود درویش کی ہیں, آپ نے ان کی ترجمانی کی ہے, آپ نے ان کو ریکریٹ کیا ہے. یعنی ترجمہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ویسے تو ہر ترجمہ, اگر ہم ترجمے کی تھیوری پہ بات کریں, ہر ترجمہ بنیادی طور پر انٹرپریٹیشن ہے. اسی لیے مترجم کو انٹرپریٹر بھی کہا جاتا ہے کہ وہ انٹرپریٹ کرتا ہے. لیکن وہ انٹرپریٹ کرنے کے بھی تو کچھ اصول ہیں نا, کہ آپ نے جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ کتنا رہنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو محمود درویش اور ادونس والی کتابیں ہیں اس میں ان کے ترجمے کا جو عروج اور کلائمیکس ہے وہ ان میں نظر آتا ہے. اب یہ کتابیں میں تفصیل سے پڑھوں گا, کچھ میں نے رات پڑھی ہیں, مجھے کل ہی ملی ہیں. اچھا, یہ ایک الگ المیہ ہے کہ کتابیں ابھی آئی ہیں. لیکن ایک چیز جو آپ نے جس کی نشاندہی کی کہ
نرودا کا جو انتخاب ہے، یعنی کسی مترجم کا جو انتخاب ہے کسی خاص شخصیت یا کسی خاص لکھاری کا، وہ بھی بڑی حد تک اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، کیونکہ کہیں ہیوم نے لکھا ہے، اور ظاہر ہے وہ اس دور میں انگریزی کا سب سے بڑا کرٹک ہے، کہ پچھلی صدی کے دوسرے نصف میں 3 بڑے شاعر گزرے ہیں، ناظم حکمت، نرودا اور محمود درویش، جنہوں نے استعمار کے خلاف جنگ کی. تو ان میں سے 2 کو تو انور سن رائے صاحب ترجمہ کر چکے ہیں، ناظم پہ بھی شاید نظر پڑ جائے ان کی. لیکن ایک چیز اب ہم نرودا شاہ صاحبہ جو سندھی زبان کی افسانہ نگار ہیں اور میری استاد بھی ہیں، تو ان سے میں یہ سوال کروں گا کہ کرشنا سوبتی کا جو ناول انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور مجھے ان کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا ہے کہ ان کی نظر سے نہیں گزرا ہے، لیکن میں ایک چیز ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ ہندی سے آپ نے اردو میں ترجمہ کیا، اور ہندی اور اردو ہندی اور انگریزی دونوں ٹیکسٹ استعمال کیے، اور ہندی اور اردو 2 بہت ملتی جلتی زبانیں ہیں، ان کا ترجمہ ایک الگ. تو بطور ایک لکھاری کے میں ادی کا یہ اوپینین چاہوں گا کہ وہ اس بات پہ کہیں کہ ہندی سے جب آپ اردو میں ترجمہ کریں، اور یاد رکھیے کہ کرشنا سوبتی پہ جب زندگی نامہ چھپا تھا یا یہ ناول بھی جب سامنے آیا تھا مترو مرجانی، تو ان پہ سب سے زیادہ تنقید یہ ہوتی تھی کہ وہ ہندی میں اردو کے لفظ کیوں ملاتی ہیں. ہندوستان میں ان کو یہ سننا پڑا کہ آپ اردو کی تراکیب استعمال ہی کیوں کرتی ہیں. تو ایک ایسے ناول کا ترجمہ جب آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، تو اس ترجمے کی حیثیت پہ بے شک آپ بات نہ کریں، لیکن یہ ضرور بتائیں کہ ہندی سے اردو ترجمہ کیا آپ کے خیال میں مناسب؟ دیکھیے، میں نے تو یہ کتابیں ہمیں ابھی ملی ہیں، 2-3 دن ہوئے ہیں، انور سن سے ملاقات ہوئی، تو میں انٹرو پہ نہیں جاتی. ہندی سے جو میں نے ریت سمادھی جب پڑھا، تو میں نے انور سن کا ترجمہ ہی پڑھا. تو میں نے ان سے، ابھی میں پڑھ رہی تھی ان دنوں، تو میں نے انور سن سے پوچھا کہ آپ نے اس کو ہندی سے ترجمہ کیا ہے یا انگریزی سے ترجمہ کیا ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ہندی کا، پھر ظاہر رائٹر کے ساتھ بھی، ان کا آتھر کے ساتھ بھی انٹریکشن رہا، اور وہ سارا کچھ. ظاہر ہے کہ ہندی رسم الخط جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے. سو ہمیں جب وہ اردو میں ملتا ہے، اور اس کا رنگ اپنی جگہ موجود ہونا چاہیے، جو ہندی کا اس میں رنگ ہے موجود، الفاظ کا، وہ الفاظ جو اردو اسے اڈاپٹ نہ بھی کرے، اس نے اسے قبول نہ بھی کیا ہو، مگر وہ ان کے ہم سمجھتے ہیں بہت سے الفاظ کا. انور سن کے میں سمجھتی ہوں، مجھے وہ اچھا لگا، میں نے وہ ترجمہ پڑھا. ابھی ان کے ناولس کا، پچھلے ناولس کا جو ان کی اپنی کریشن ہے، اس کی جو بات ہوئی. لیکن اچھا، میں ریت سمادھی ذرا شامل کر رہی ہوں اس میں، یوں کہ جیسے ابھی ناصر عباس نے یہ بات کہی کہ جبر کے حوالے سے اور سارا، تو جب میں نے ریت سمادھی بھی پڑھا، اور پھر میں جب یہ نیرودا کی تراجم ان کے جو دونوں ہیں، ظاہر ہے کہ جتنا بھی میں اسے دیکھ رہی تھی، تو جو چیز مجھے کامن ملتی ہے انور سن کے اندر سے، جبر کے خلاف تو ان کی جو مزاحمتی سوچ ہوگی، جو رویہ ہے، وہ تو سامنے آتا ہی ہے. ایک اور کامن چیز ہے جب میں ریت سمادھی میں دیکھی، کہ اس کی جو بوڑھی ماں ہے وہ اپنے روٹس کی تلاش میں یہاں آتی ہے، سندھ آتی ہے. اب وہ سندھ رائٹر کا دیکھا ہوا نہیں تھا، مگر اس نے اس کو اس طرح سے لکھنے کی کوشش کی ہے. جب یہ میں نظمیں پڑھ رہی ہوں، تو ایک اور بھی چیز ہے، صرف جبر نہیں ہے، جبر کے لیے وہ مزاحمت کا رویہ سوچ نہیں ہے صرف، جو ظاہر ہے ترجمہ نگار کو جب کوئی چیز اٹریکٹ کرتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے، تو ہی وہ ترجمہ کرتا ہے. وہ ہے زمین سے تعلق، زمین کی جڑوں سے تعلق. مجھے لگا انور سن کو محمود درویش کی جیسے ابھی بات ہوئی، جو چیز ان کو بہت متاثر کرتی ہے، اور یہ ڈھونڈ کر ان چیزوں کو ہی یہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، اس میں یہ نیرودا کا جو زمین کے ساتھ رومانس ہے، احتجاج اور مزاحمت اپنی جگہ ہے جبر کے خلاف، وہ تو ایک کلیئر سامنے آتی ہے. لیکن جو زمین کے ساتھ رومانس ہے، زمین کی جڑوں کے ساتھ، اور جو استعارے استعمال وہ کرتا ہے،
لیکن میں اسے پڑھتے ہوئے، ان کا ترجمہ پڑھتے ہوئے میں نے سوچا کہ ایک نظم ہے جس سے انہوں نے روٹی کا ذکر آتا ہے، جو نیرودا کی نظم میں وہ بریڈ ہے، بیلوڈ بریڈ، بریڈ کو بیلوڈ کہا ہے. جب ہم انگریزی میں پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے بریڈ جو ہے وہ بیلوڈ ہو نہیں پاتی. تو جب میں نے اس کو اردو میں پڑھا مجھے بہت اچھا لگا. میں نے جب اس کو اردو میں پڑھا تو روٹی ہے. انور سن نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے، اور ظاہر یہی ہونا چاہیے تھا. اور روٹی کا کیا استعارہ، تشبیہ، محبوبیت کے ساتھ، اور اس کا ذکر ہمیں جب اردو میں ملتا ہے تو اس کا حسن ہی اور ہو جاتا ہے، کہ کیونکہ ہم روٹی کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نذیر اکبر آبادی نے کہا تھا نا، ہم کو تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں، چاند سورج وہ اور روٹیاں ہیں نا، وہ روٹیاں سمجھتے تھے. یہ بڑی نفاست سے میں اس کو بریڈ کے لیے بھی میں کہوں کہ بریڈ بیلوڈ، تو بھی اس کا اپنا حسن اپنی جگہ موجود ہے. تو انور سن کو میں دیکھ رہی ہوں کہ جو چیز ان کو اچھا، مجھے بھی، میں جبر کے خلاف تو ایک رویہ جو ہے ہم سب کا ہے، لیکن مجھے بھی جو چیز میرے لیے بڑی باعث کشش ہے، میرے لیے اس لیے فلسطینی ادب جو ہے وہ بڑا باعث کشش رہا ہے، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہ زمین کے ساتھ جو ان کا رومانس ہے، جو ان کی محبت ہے، اور اپنی جڑوں تک اس زمین کو محسوس کرنے کا، اور اپنی زمین کے لوگوں کے لیے جس طرح محسوسات ہیں، یہ ساری چیزیں انور سن کو ظاہر ہے کہ، اور انور سن نے بالکل میں نے سوچا کہ مجھے بالکل صحیح چنا اس پر بات کرنے کے لیے. میرے لیے بھی یہی پرکشش ہے. ابھی بات کر رہے تھے اپنے ناصر کہ ان کی فلسطین کے شاعر اور ادیب، تو میں نے سوچا میں ایک بیچ میں ایک اور بھی لفظ ڈال دوں کہ فلسطین کے گلوکاروں کا بھی بڑا رول ہے اس میں. بڑا ان کا وہ ہر آرٹ فارم کو اس پیغام کو لے کر ان کا بہت ہی بڑا رول ہے ان کا، گلوکاروں کا اور موسیقاروں کا. فلم میکرز کا بھی ہے، فلم بھی ظاہر ہے، ہاں فلم کا بھی بڑا ہے. میں اپنی بات یوں ختم کروں گی کہ انور سن کا یہ ترجمہ کرنے کا جو سلسلہ ہے، اپنے تو انہوں نے اپنا بہت کچھ لکھا ہے، صحافت ہے اور سارا کچھ، لیکن یہ بڑا ہی نیرودا کو پڑھتے ہوئے جتنا میں دیکھ سکی ان کا ترجمہ، تو مجھے ظاہر کہ شاید مجھے بھی بڑی مزاحمت اپنی جگہ میں، مجھے بھی بڑی زمین سے محبت ہے. تو مجھے لگا کہ شاید انور سن کی اور میری مشترکہ محبوبہ ہے جو ہمیں کھینچتی ہے اپنی طرف. بہت اچھی بات کی رولودا شاہ صاحبہ نے. اور جن لوگوں نے کرشنا سوبتی کو پڑھا ہے، ان کی جو خود نوشت چھپی ہے اس کا عنوان گجرات سے گجرات تک ہے. اور ہم میں سے کم لوگ مطلب اس چیز کو جانتے ہیں کہ وہ گجرات پاکستان والا ہے پہلا جس میں وہ پیدا ہوئیں، اور پھر وہ گجرات ہے ہندوستان والا جس میں وہ اب رہتی ہیں. تو کرشنا سوبتی کا رشتہ پنجاب سے ہے اور انور صاحب بھی پنجاب سے ہیں، تو زمین کا رشتہ سمجھ میں آتا ہے. میرے ساتھ ایک ایسی اسپیکر ہیں جو یہ کہہ نہیں سکتی کہ میں نے کتاب نہیں پڑھی، کیونکہ کتاب پہ پیش لفظ ان کا لکھا ہوا ہے. تو اینی ارنو کا جو ناول ہے جو ہوا، جس کا فرانسیسی میں نام لی وینٹنس تھا اور ہیپننگ کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا انگریزی میں، اور ایک بہت ہی شاندار فلم بنی 2021 میں اس ناول کے اوپر. بہت اینی ارنو جو ہے وہ 2022 کی نوبل انعام ان کو ملا، اور انہوں نے فکشن بہت کم عمری میں لکھنا چھوڑ دیا تھا. اینی ارنو کہتی ہیں کہ میں آٹو بایوگرافی لکھتی ہوں، تو اپنی زندگی کے تجربات کو انہوں نے اپنے ناولوں میں ڈھالا ہے، جو ایک بڑا ٹیکنیکلی نیا تجربہ تھا ان کا کہ وہ اپنی. تو یہ جو ناول ہے خاص طور پہ، اگر مطلب کوئی بھی دنیا میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے اس کا پیش لفظ کس سے لکھوانا چاہیے، تو میں ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کا نام لیتا، کیونکہ ایک ابارشن کی کہانی ہے، تو ایک گائنیکالوجسٹ سے بہتر اس کو کون سمجھ سکتا ہے، اور وہ بھی ایک ایسی فیمنسٹ گائنیکالوجسٹ. تو آپ کو اس ناول کو پڑھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے انگریزی والا پہلے نہیں پڑھا ہوگا، تو آپ کو کیسا لگا یہ پڑھتے ہوئے، اور آپ کے کیا تجربات تھے، جو آپ کو اپنی ذاتی زندگی کے کون سے تجربات تازہ ہوئے اسے پڑھتے ہوئے؟ شکریہ عمیر. یہ ناول میں نے پڑھا، اور پھر جب انور صاحب نے اس کا کہا کہ پیش لفظ تمہیں لکھنا ہے، تو میں جھٹ سے تیار ہو گئی،
کیونکہ یہ اس کا موضوع جو تھا وہ میرے دل سے بینگ اے فیمنسٹ اینڈ بینگ اے گائنوکالوجسٹ دونوں سے اتنا قریب تھا کہ میں نے کہا بھئی یہ بات جو ہے وہ میرے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. انور صاحب کے متعلق میں یہ کہوں گی کہ ان کے اندر ایک اتھری فیمنسٹ عورت موجود ہے جو ان سے کبھی ثانیہ کا نوحہ لکھواتی ہے ذلتوں کے اسیر میں، اور کبھی ان سے اینی ارنو کے ناول کا ترجمہ کروا لیتی ہے ایک ایسے موضوع پہ جو موضوع اردو ادب میں کبھی نہیں آیا. ایک عورت جو حاملہ کر دی جاتی ہے، ہوتی نہیں، کر دی جاتی ہے، اور اس کا ذمہ دار کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا، اور وہ عورت کیسے اسٹرگل کرتی ہے اپنی زندگی کو بچانے کی. اس ناول کی سب سے مزیدار بات جو انور سین رائے کے دوسرے ناول سے ملتی تھی وہ اس کا آٹو بایوگرافیکل ناول ہونا تھا. ذلتوں کے اسیر پہ بھی میں پہلے لکھ چکی تھی، اور وہ آٹو بایوگرافیکل ناول کا تجربہ جو ہے وہ بہت پہلے پاکستان میں ہو چکا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس ناول کو ایک شاعرہ کی زندگی کی داستان سمجھ کے اس کو پڑھا گیا، اور سب نے یہ کہا ہاں ہاں وہ یہ سارا شگفتہ کی زندگی کی داستان ہے تو یہ کسی نے اس یونرا کو کہ یہ آٹو بایوگرافیکل فکشن ہے اس طرح سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی. لیکن اب اینی ارنو کو نوبل انعام ملنے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آٹو بایوگرافیکل فکشن جو ہے وہ کس قدر اہم ہے، اور آپ اپنی زندگی کے واقعات کو فکشن میں ڈھال سکتے ہیں، اور اس بات پہ کہ کیا زندگی فکشن ہے یا فکشن زندگی ہے، اور اس کوشچن کا جواب بھی دے سکتے ہیں کہ کیا دونوں متضاد ہیں. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس ناول میں ایک آئینہ ہے، اور وہ آئینہ صرف پڑھنے والوں کے لیے نہیں. اس ناول میں مجھے اپنی شکل بھی نظر آئی، مجھے اپنی شکل بینگ اے گائنوکالوجسٹ نظر آئی. وہ دن جب میرے پاس عورتیں آتی تھیں، وہ حاملہ ہوتی تھیں، اور ایسا حمل جس میں ان کا ہاتھ نہیں ہوتا تھا وہ حاملہ کر دی جاتی تھیں، اور کس حقارت سے ہم ڈاکٹرز انہیں دیکھتے تھے اور ان کی زندگی بچانے کی جدوجہد کو ہم ریجیکٹ کر دیتے تھے. ہم ان کے سو کال گناہوں میں حصہ نہیں ڈالنا چاہتے تھے. ہم اس اوتھ کو ریجیکٹ کر دیتے تھے جو ہمیں ہیومن لائف بچانے کے لیے لینی پڑتی ہے. ہم اپنی ڈاکٹری بھول جاتے تھے، لیکن ہم گناہ و ثواب کا فلسفہ جو ہے اسے سامنے لا کر ایک عورت کی زندگی کو بہت ہی بری نظر سے دیکھتے تھے. کیوں کرتی ہیں یہ لڑکیاں ایسے، یہ کیوں بہک جاتی ہیں، ان پہ ایسی جوانی کیوں آتی ہے. سو اینی ارنو نے ان سارے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یا ان سوالوں کو ایک طرح سے دوبارہ سامنے لاتے ہوئے ہم سب کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے. ایسی باتیں جن پہ اردو ادب میں بات نہیں ہوتی، عورت کی زندگی پہ بات نہیں ہوتی، کنٹروورشل چیزوں پہ بات نہیں ہوتی، ٹیبوز پہ بات نہیں ہوتی. ادب برائے ادب بڑھتا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے، اس میں عورتوں کی زندگی کے متعلق بات نہیں ہوتی. اور یہی چیز کرشنا سوپتی کے ناول میں بھی نظر آتی ہے. اس میں بھی ایک عورت ہے اور اس میں بھی ایک عورت ہے. اس میں کرشنا سوپتی کے ناول مترو مرجانی میں ایک عورت اپنی زندگی کا حق مانگ رہی ہے اور گھر میں کھڑے ہو کے مانگ رہی ہے. وہ چپ چاپ اپنی زندگی کو بسر کرنے کے حق میں نہیں ہے. وہ بتانا چاہتی ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے اور اس تکلیف کو رفع کرنا تم لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی تدبیر کرنی چاہیے. اسی طرح وہ جو ہوا میں جو اینی ارنو میں ہے مین نریٹر، وہ حاملہ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کس مرحلے سے گزرتی ہے وہ ایک بہت ہی دل خراش داستان ہے. اور یہ ناول پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے
اس میں فیمنزم پوائنٹ آف ویو تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں بہت سے اور بھی ایسے سوالات ہیں جو اٹھائے گئے ہیں. اس میں ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس ہیلتھ سسٹم کی انیڈیکویسی، کیسے عورتیں دائیوں کے پاس جاتی ہیں اور کیسے اپنی جان کی بازی ہار جاتی ہیں. ہم اخبار میں خبریں پڑھتے ہیں، ہمارے لیے یہ نئی بات نہیں ہے کہ فلاں جگہ ایک لڑکی جو حاملہ تھی وہ گئی اور اس نے اللیگل ابارشن کروایا اور وہ وہاں پہ مر گئی. ہر کوئی اس اخبار کا صفحہ پلٹ دیتا ہے، ہو گئی پریگننٹ، کیوں ہوئی پریگننٹ، اور اس کی ہیلپ کیا ہمیں کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی، یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا. ایک اور بات جو انور صاحب نے ان ناولز میں کی ہے یا ہمیں دکھائی ہے کہ ان ٹاپکس پہ اردو ادب میں بات کیسے کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ناول پہلے کبھی اس طرح کی زبان میں لکھے نہیں گئے، تو انہوں نے مثال کے طور پہ ایک زبان ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں کہ کنٹروورشل ٹیبوز کو اس طرح سے برتا جا سکتا ہے. جی جانی پہ ہم بعد میں آئیں گے. میں ناصر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا اور میں کچھ عرصہ پہلے آپ کی جو ایک گفتگو تھی یہاں پہ آرٹس کاؤنسل میں ہی کہ اردو کے ناول عالمی اثر کیوں نہیں رکھتے، کل بھی آپ نے اپنے ابتدائی خطبے میں بات کی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے اس کے بعد ایک فہرست ان ناولوں کی گنوائی تھی جو آپ کے خیال میں عالمی سطح پہ اثر رکھ سکتے ہیں، اور ان میں انور صاحب کا ناول چیخ آپ نے اس دن بھی اس کا ذکر کیا تھا. اور بہت سے ایسے ناول ہیں یا بہت سے ایسا کام ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عالمی سطح پہ اثر رکھ سکتا ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ یہ جو اینی ارنو کا ناول ہے یا کرشنا سوکتی ہے، ظاہر ہے وہ کرشنا سوکتی بھی ہم تک ساتھ یا اکیڈمی ایوارڈ کے ذریعے انہوں نے ایک شہرت حاصل کی. تو ہمارے جو ادیب ہیں نہ تو ہمارے ہاں اس طرح کے بڑے ایوارڈز ہیں کہ وہ لے لیں اور وہ اس کے بعد جائیں. تو انور صاحب کا ناول جو ہے وہ عالمی سطح تک نہیں پہنچا ہے. عالمی سطح کے ناول تو ہم تک انور صاحب کی وساطت سے پہنچ رہے ہیں. تو اس مسئلے پہ آپ کیا کچھ کہنا چاہیے، کیونکہ آپ کی مہارت کا میدان ہے، تو میں چاہوں گا کہ ضرور آپ اس سلسلے میں کچھ بات اس کو نقل کریں. دیکھیے، ہمارا ادب تو ترجمہ ہوتا ہے اور کئی پروجیکٹ ہوتے ہیں جو مختلف ادارے بناتے ہیں، اس کے نتیجے میں ترجمہ ہوتا ہے. بعض یونیورسٹیاں جو ساؤتھ ایشیا کے مطالعات کرتی ہیں ان میں ہمارا ادب ترجمہ ہوتا ہے. ایران، ترکی شعبہ اردو ہے، وہاں ہمارا ادب ترجمہ ہو کے پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ تو ایک بہت ہی محدود سطح پر ہے. تو میرا تو جو بنیادی سوال تھا کہ جس طرح ہم عالمی ادب کے بڑے بڑے ناموں کو، وہ ہمارے گھریلو نام ہیں، ہمارے بزرگوں کی طرح جیسے ہاؤس ہولڈ نہیں ہے، تو ہمارا کوئی ادیب نہیں ہے. اب ظاہر اصل سوال تو یہ کہ ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تو اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ کہ ہم نے ویسا لکھا نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ وہاں تک پہنچا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ دونوں وجہ ہی ساتھ ساتھ ہیں. یعنی ہم نے مجموعی طور پر لکھا تو اچھا ہے، اور ایک ادب سب سے پہلے تو اپنے جس زبان میں لکھا جاتا ہے اس زبان وہ جس علاقے میں بولی جاتی ہے، جس قوم میں بولی جاتی ہے، اس کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہمارا ادب اپنے زمانے سے، اپنے سماج سے کٹا رہا ہے، اور یا اپنے سماج نے اس ادب کو سرے سے دیکھا ہی نہیں ہے، یا اسے اثر قبول نہیں کیا، سماج کی اس نے ترجمانی نہیں کی، یا سماج پہ جتنے سوالات قائم ہو سکتے تھے اس نے کیے ہیں، وہ تو کیے ہیں، لیکن ایک عالمی سطح پر وہ نہیں پہنچ سکا جس طرح پہنچنا چاہیے تھا. اس کی ایک جو عالمی سطح پہ پہنچنے کے طریقے ہیں، سب سے بڑا طریقہ تو یہ کہ جس زبان کو اگر ایک بڑا عالمی انعام مل جاتا ہے، نوبل انعام مل جاتا ہے، یا بکر پرائز مل جاتا ہے، یا پین جو ہے امریکہ کا وہ مل جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں نہ صرف وہ ایک مصنف دنیا بھر میں راتوں رات مشہور ہو جاتا ہے، بلکہ بکر پرائز کی تو ویب سائٹ پہ لکھا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے جس رائٹر کو بکر پرائز ملتا ہے وہ راتوں رات اس کی بطور رائٹر تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے. وہ پورا اکراس دا گلوب پہچاننا جانے لگتا ہے. پرائز ہے وہ پورا، وہ ایک بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں. تو وہ ایک وجہ تو یہ کہ ہمارا انتظار صاحب کی بستی جو تھی وہ تو ایک بکر پرائز کے لیے نامینیٹ ہوئی، لیکن وہ ناول نامینیٹ ہوا لیکن وہ انعام نہیں مل سکا. تو ایک تو وجہ یہ کہ وہ انعام نہیں ملا. اگر کسی ہمارے رائٹر کو پہلی سطح پہ بکر پرائز اور دوسری سطح پہ نوبل انعام ملا
پھر میرا خیال ہے صرف وہ مصنف نہیں، وہ زبان، اور اس کے بعد ایک دروازہ کھل جائے گا کہ اس زبان میں جو باقی بڑا ادب لکھا گیا ہے وہ. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں ایسا کافی ہیں. اب دنیا کی جو بڑی زبانیں ہیں ان میں ہر زبان میں کتنے بڑے ناول ہیں، 8-10 ناول ہوں گے، تو ہمارے ہاں بھی اتنے ہو جائیں گے اگر ان کی اچھی ایڈیٹنگ ہو اور اچھے تراجم ہوں. تو ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آپ خود مترجم ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اردو زبان اردو کے ناول کا تو نہیں پہنچ سکتی جب تک آپ اس کا ترجمہ نہیں کرتے. اور ترجمہ بھی دیکھیں، ترجمے میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہوتی ہے کہ جب جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے اس کا نیٹو اسپیکر ہو. اب انتظار صاحب اس ناول اور یہ ایک اور چیز تھی جو میں آپ سے ڈسکس کریں، اس میں 2 ترجمے ایسے ہیں جو ثانوی ترجمے ہیں، یعنی ترجمے سے ترجمہ کیے گئے ہیں. اینی ارنو کا ناول بھی انگریزی سے ہے اور کرشنا سوپتی کے ناول میں بھی انگریزی ٹیکسٹ سے استفادہ کیا گیا. نرودا بھی ظاہر ہے اس نے بنیادی طور پہ تو انگریزی میں نہیں لکھا تھا، ترجمہ اس کا جی اسپینش سے وہ کیا ہے نا. تو یہ تو ظاہر ترجمہ اگر 2 دفعہ ہوا ہے تو وہ 2 دفعہ اس نے بہت کچھ لوز کیا ہے. یہ بالکل بات درست ہے کہ 100% ترجمہ تو ناممکن ہے. زیادہ کامیابی فکشن کے ترجمے میں ہو سکتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کی جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ سب زیادہ پھیلتی ہیں. اب آپ مطلب پنچتنتر کی کہانیاں پڑھیں تو آپ کو ایسب کی کہانیوں میں وہ کہانیاں نظر آ جائیں گی. حتیٰ کہ جو کنگ لیئر ہے، کنگ لیئر کی وہ جو ساری کہانیاں آپ کو باغ و بہار کے ایک حصے میں سیم وہی کہانی نظر آتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ کہانیاں تو زبانوں کو ٹرانسلیٹ کر کے وہ پہنچ جاتی ہیں، لیکن شاعری کا ترجمہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو شاعری میں وہ بہت زیادہ دقتیں آتی ہیں. لیکن شاعری کے بھی ایسے بہت سے ترجمے کی ایک کتاب یہاں چھپی ہے ساز مغرب کے نام سے، کہ جتنے شاعری کے تراجم ہوئے تھے انگریزی سے یعنی مغربی زبانوں سے اردو میں، وہ 8-10 جلدوں میں مرتب کی گئی، انڈیا سے چھپی تھی. اس میں ایک ہی نظم کے 10 ترجمے ہیں. اگر آپ وہ 10 ترجموں کا تقابل کریں تو آپ کو لگے گا ایک ترجمہ میں بہت اچھا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا معروضی ترجمہ نہیں ہو سکتا شاعری کا جس کو ہم یونیورسل معیار کے اوپر منطبق کر سکیں. اسی وجہ سے ہر دنیا کے ہر ناول کے بار بار ترجمے ہو رہے ہیں. ٹالسٹائی کے وار اینڈ پیس کے کتنے ترجمے ہوتے رہتے ہیں اور وہ چینج بھی بار بار تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اب نورالہدیٰ شاہ صاحبہ، آپ کا اور میرا جو ایک مشترکہ شوق ہے وہ اسکرپٹ رائٹنگ ہے. اصغر ندیم سید بھی یہاں بیٹھے ہیں، تو وہ اسکرپٹ کے حوالے سے میں نے کہا چلیں اب ہم دونوں اکٹھے ہو ہی گئے تو میں آپ سے یہ ضرور سوال پوچھوں. انور صاحب کی تحریر جو میں نے پڑھی ہے، آپ نے ظاہر ذلتوں کے اسیر کا بھی نام لیا، چیخ کا بھی، اس میں جو ہم اسکرپٹ میں ٹیکنیکلی جو لفظ استعمال کرتے ہیں ویژولائزیشن کوالٹی ہے، اس کا جو بصری معیار ہے وہ بہت خوبصورت ہے. تو بطور ایک اسکرپٹ رائٹر کے جب آپ انور صاحب کی تحریروں کو پڑھتی ہیں تو وہاں پہ آپ کیا ایسی امتیازی چیزیں دیکھتی ہیں جو بہت سے نثر نگاروں کے ہاں ہمیں کم نظر آئی ہیں؟ دیکھیے، جو ذلتوں کے اسیر ہے، اس کہانی پر یا اس خیال پر یا اس کردار پر بہت سو نے ہاتھ صاف کیا ہے. میں کہہ دیتی ہوں بہت سو نے اس پر ہاتھ صاف کیا ہے. اور تھینک یو. سب نے اسے اپنی اپنی نظر سے دیکھا ہے. تو اب میں پیچھے اپنی طرف نہیں جاؤں گی کہ میں نے کیا لکھا تھا اور یہ اب ان پر بات ہو رہی ہے. لیکن وہی بات ہے، اس طرح کے کردار جو ہیں جو ذلتوں کے اسیر میں ہے، سارا شگفتہ کا میں نام لے لوں، سعید نقوی نے بھی اس کو لکھا ہے اور بہت سے نے. اس طرح کے کردار ڈرامہ کے کردار ہوتے ہیں. اب سوال ہوتا ہے کہ یہ آتا ہے کہ کون اسے کس نظر سے دیکھتا ہے. ناول جو اس کے علاوہ ناول جو اب چیخ پر آتے ہیں، چیخ کا جو موضوع ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جو ہے اس کا آمریت کے، حالانکہ میں نے اصغر نے بھی ایک بار اس پر کوشش کی ہے، میں نے بھی ایک بار اس پر کوشش کی ہے، لیکن ہمارا ماحول ویسا نہیں ہے، رہا بھی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے موضوعات پر لکھیں. لیکن ایک اچھا ادبی لیول پر آپ جس بھی ناول کو رکھیں گے، اس کا ضروری نہیں ہے کہ ڈرامہ بن سکے، اس کا اسکرپٹ بن سکے جو اس کا پھیلاؤ ہے. اس میں اسکرپٹ رائٹر جو ایڈیشنز کرتا ہے وہ دو باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو وہ ناول کی شہرت کی وجہ سے وہ اسکرپٹ
देखा जाए, आगे पसंद किया जाए, या तो बिल्कुल ही डैमेज हो जाए और राइटर खुद ही चीखना शुरू कर दे कि ये तो मैंने नहीं कहा है। सो ये चीज़ें बाकी तो ज़ाहिर है कि जो तराजुम हैं वो तो और बात हो जाती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अदबी नावल को हाथ लगाने के लिए आप फिल्म तो बना सकते हैं। एक अच्छे बड़े अदबी नावल पर काम करने के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग की सूरत में आप फिल्म तो बना सकते हैं। मैंने कभी भी, ये पॉपुलर फिक्शन जो चल रहा है इसकी बात नहीं है। अभी आया है 100 Years of Solitude, ये देखो बहुत वो सीरीज बहुत ज़्यादा मैंने भी वन गो में बैठ कर देखी और जाहिर है वो बहुत ही अच्छा बना था। हमारे यहाँ ये मुमकिन तो है भी नहीं है, उस सतह की हम काम नहीं करते। बहुत एक ज़माने में मुझे भी बड़ा शौक़ था कि आग का दरिया पर काम किया जाए, और लेकिन फिर इस पर भी बात हुई कि शुरू का हिस्सा हम निकाल देते हैं, आगे की बात करना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। बहुत सा काम यहाँ हो नहीं सकता, कहीं और हो जाए। चीख पे हम ड्रामा नहीं देख सकते यहाँ पे। नहीं, चीख आप चीख ही नहीं सकते तो चीख पर ड्रामा क्या? आप जैसे कहते हैं ना, वो माइक ड्रॉप मोमेंट जो है वो आप लोगों को दे दिया। डॉक्टर ताहिरा, जो कृष्णा सोबती हैं उन पर बहुत तनकीद होती है हिंदुस्तान में कि वो जब लिखती हैं तो वो जिन्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करती हैं, और ये वो नावल है ख़ास तौर पे जब मित्रो मरजानी का तर्जुमा अंग्रेज़ी में हुआ टू हेल विद इट के नाम से, तो उस पे तो बहुत ही तनकीद हुई कि एक लड़की जो है वो उसको हाइपर सेक्सुअलाइज किया गया है, या उसके ऊपर इस तरह का तबसरा क्यों किया गया। तो मुझे आपका ये नुक्ता नज़र जानने में दिलचस्पी है कि आप कह रही थी कि अनवर साहब ने एक नई ज़बान मुतारिफ़ कराई है कि इस तरह के मौज़ूआत को हम कैसे उर्दू में बरस सकते हैं। तो आपको लगता है कि अनवर साहब को भी उसी तरह के दुश्मन का सामना करना पड़ सकता है जब ये नावल लोगों के सामने आएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल नावल है और इसको पढ़ना और इसके ऊपर बात करना भी एक मुश्किल अमल है। मेरा ख्याल है कि मैंने अनवर साहब का काम बहुत आसान कर दिया हुआ है। वो सारे इल्ज़ामात मैं पिछले 2-4 साल से अपने साथ ले रही हूँ, जिसमें लोग मुझे कहते हैं कि मैं जिन्स के मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा लिखती हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम शर्माते हैं वो बातें करते हुए जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, और हम उन्हें पर्दों के पीछे या कारपेट के नीचे छुपा के समझते हैं कि सब खैर है, सत्ते खैरा, जबकि जो चीज़ ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है और जिस पे ज़िंदगी कायम है या जिससे ज़िंदगी जन्म लेती है, हम उसी के मुतालिक बात नहीं करना चाहते। अच्छा, मैंने इसमें सवाल आखिर में किया है कि अगर मित्रों की जगह मित्रों का खामन शौहर, इसका कैरेक्टर बदल दिया जाए कि अभी जो मित्रों को सरदारी लाल से शिकायत हैं, वो अगर सरदारी लाल को मित्रों से होती तो क्या तब भी सोसाइटी इतनी ही शिकायत करती? क्या तब भी लोग इस पे जिन्स निगारी का इल्ज़ाम लगाते? हमारे यहाँ मर्द हजरात के मुंह से ये सारी बातें सुनना गवारा कर लिया जाता है, लेकिन औरत को एक पैसिव समझ के समझा जाता है कि नहीं, इसको शर्मो हया की पुतली होना चाहिए और इसको ज़बान नहीं खोलनी। इस कॉम्बिनेशन में जो भी एक्टिविटी या जो भी शिकायत या जो भी चीज़ है, वो सब उसका सब दारोमदार मर्द के कंधों पे जाता है। औरत इज़ जस्ट ए साइलेंट पार्टिसिपेंट और कठपुतली और डमी और समथिंग लाइक दैट। जबकि मेरा ख्याल ये है कि औरत भी उतनी ही ह्यूमन है जितना कि मर्द। औरत के पास भी वही जज्बात हैं जो मर्द के पास हैं। औरत की ख्वाहिशात भी उसी तरह से हैं जिस तरह मर्द की हैं। तो जब एक ही रास्ते के दोनों मुसाफिर हैं और दोनों एक जैसे हैं, तो औरत क्यों ना कहे। सो कृष्णा सोबती ने ये किया है और बहुत कमाल किया है, और अनवर साहब ने उसका तर्जुमा करके हमारे सामने पेश कर दिया है, ये उससे बड़ा कमाल है।
اور میرا خیال ہے کہ ان تک پہنچتے پہنچتے جو سنگباری ہے وہ کافی کم ہو جائے گی. چلیں یہ 3 کتابیں جو ہیں ان 4 میں سے جو مجھے عادت ہے باہر یونیورسٹیز میں جب بک لانچز ہوتی ہیں تو ہمیشہ آپ کتاب کے پبلشر کو ضرور متعارف کراتے ہیں. تو بک کارنر جیلن نے چھاپی ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے وہ کولاج پبلشرز نے شائع کی ہے اور یہ 4 کتابیں آپ کو باہر مل بھی سکتی ہیں. اب جو صاحب کتاب ہیں انور صاحب، ظاہر ہے ان سے سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ جو کتاب ہے ان کو کسی بھی ترجمہ کرنے والے سے ایک منطقی سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کا انتخاب کس طرح کیا اور ان کو ترجمہ کرتے ہوئے ان تینوں لکھاریوں کو جو اپنے وقت کے ظاہر بڑے لکھاری ہیں، اینی ارنو بھی، پابلو نیرودا بھی، کرشنا سوبتی بھی، آپ نے کیا احساسات کا سفر آپ کے اوپر گزرا؟ کیونکہ ایک ترجمہ جو ہے وہ ترجمہ کرنے والے پہ بھی بہت کچھ چھوڑ جاتا ہے، بہت اثر چھوڑ جاتا ہے، بہت سا اور خاص طور پہ اگر وہ خود لکھاری ہو جیسا کہ آپ نے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں تقریباً اپنے ہر ٹرانسلیشنی کتاب میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ ترجمہ میرے لیے کیا ہے. تو اس کا پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ میرا سارا جو عملی زندگی ہے، کیریئر میرا سارا جرنلزم میں رہا ہے، اور میں نے جرنلزم اس وقت شروع کیا تھا جب اردو نیوز ایجنسیاں نہیں ہوتی تھیں، صرف انگریزی میں ہوتی تھی. تو شروع دن سے، پہلے دن سے ابتدا ہی ترجمے سے ہوئی اور یہ عادت بن گئی ایڈیٹر کی عہدے تک پہنچتے ہوئے کہ ہم پڑھتے ہی ترجمے میں. ہم انگریزی کو دیکھتے ہیں، جب جرنلزم میں جب ڈیسک پہ بیٹھتے ہیں تو جب انگریزی ہمارے سامنے سے گزرتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کو ترجمے میں دیکھتے ہیں. جہاں ترجمہ رک جاتا ہے وہاں ہم رک جاتے ہیں اور پہلے ہم اس کو ریزالو کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ اس سائیکی یہ بن جاتی ہے کہ اگر ہم نے کوئی لفظ کی میننگ اسکیپ کر دی تو کہیں اس کا نیوز ایلیمنٹ اسکیپ نہ ہو جائے. تو یہ جو ایک ایڈیٹنگ سینس اور پرسیپشن جو ایک بنتا ہے وہ ادب میں پڑھتے بھی ہوتا ہے کہ اب میں نے جتنی یہاں سے جب میں گیا لندن تو وہاں اتفاق سے کتابیں میسر آنے لگیں. یہاں تو آسانی سے کتابیں نہیں ملتی تھی تو وہاں میں فٹافٹ کتابوں میں لگتا تھا اور دن رات میرا جتنا وقت بچتا تھا میں ان کو پڑھتا تھا اور جہاں رکتا تھا وہاں ترجمہ کرنے لگتا تھا. تو اس طرح میں نے ترجمہ کیا اور کوئی ارادہ نہیں تھا اس وقت کہ میں ان کو چھپوانے کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے سمجھنے کے لیے کر رہا تھا. تو اپنے لیے کر رہا تھا میں تاکہ میں انہیں پوری طرح سمجھ سکوں. اب اس کے بعد جب بھی واپس میں آ گیا یہاں تو بل خاصا وہ ہے، اب بھی ہے اور بھی ہے، ترجمے ہمیں بہت دیکھنے کو ملے. تو ان ناولوں کا خاص طور پہ ہے کہ اس میں جو اینی ارن والا ناول ہے وہ تو انہوں نے تجویز کیا کہ یہ ناول جو ہے وہ دیکھیں. انہوں نے یہ شرارت انہوں نے نہیں بتائی کہ یہ ہیں آپ کو اس طرف لانے والے. ہاں تو وہ یہ گئی ہوئی تھی اپنی بیٹی کے پاس تو ان کے پاس پورا سیٹ ان کا پڑا تھا تو وہاں انہوں نے پڑھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ ناول پڑھا یہاں اور یہ چھوٹے چھوٹے ناول میں نے تو پڑھ لیے ہیں سارے کئی اس میں سے. تو یہ اب دیکھیں کیسا ہے. تو میں نے پڑھا تو مجھے بہت اچھا لگا. اس میں خاص طور پہ یہ بات تھی کہ جب اس کو ابورٹ کرنے والی خاتون جو ہے ایک وہ لگا دیتی ہیں انسٹرومنٹ اور وہ اس کو پین شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اکیلی ہے وہاں اور اس کے ساتھ ایک لڑکی ہے اور اس کے بعد اس نے باتھ روم میں جانا ہے اور وہ جو ہے باڈی اس کے اندر کٹ کے وہ لوگ میں تبدیل ہو رہی ہے اور وہ اس نے نکالنا ہے اور وہ اس کو وہاں وہ نیچے گر رہے ہیں اور اس نے اس کو لے گئی. تو یہ چیز کو بیان کرنے کے لیے تو جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا کہ اس کو اردو میں کیسے لکھا جا سکتا ہے. تو فرام دیٹ ون اسٹارٹیڈ کہ میں اس کا پورے ناول کا ترجمہ کرنا چاہیے. تو پھر میں نے اس کو ترجمہ کیا تھا کہ انڈائریکٹلی یہ ہو سکے کہ یہ بات ہم کون ساری باتیں اردو میں کیسے لکھی جا سکتی. تو میں نے دراصل یہ سارے ترجمے جو ہے نا یہ میرے اردو لکھنے کی مشق ہے ایک طرح سے کہ میں ان موضوعات کو اردو میں لکھنے کی ایک کوشش کرتا ہوں اس میں جو بن جائے.
اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ترجمے نہیں ہے، ترجمہ تو ممکن نہیں میرے خیال میں. اور یہ ناصر صاحب کا جو آرگومنٹ تھا وہ یہ دوبارہ اس لیے ہوتا ہے کہ مطلب جو ہم بناتے ہیں، آپ مجھے بات کہیں اگر میں وہ سنوں، میں ان کو جا کے بیان کروں، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. ایک ہی وقت میں ایک ہی ماں کے جائے آئیڈینٹیکل ٹوئنس جب اپنی ماں کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتے تو ہم ترجمے میں کیسے سمجھا سکتے؟ ایک ہی سچویشن میں پلنے والے، ایک ہی انوائرمنٹ میں رہنے والے، ایک ہی کنڈیشننگ سے گزرنے والے، آئیڈینٹیکل ٹوئنس فرام سیم مدر اپنی ماں کو اپنی بات کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. تو سوچیں کہ ترجمے میں ایک الگ کلچر، ایک الگ سچویشن، ایک الگ سچویشن کا آدمی اس کو پرسیو کرے، اس کو سمجھے اور اس کو پھر اپنی زبان میں ریکریٹ کرے. تو اگر ہو جائے، یہاں ویسے آئرنی ہے کہ ناصر صاحب سمجھتے ہیں ترجمہ ہو سکتا ہے، وہ ترجمے کر نہیں رہے. آپ سمجھتے نہیں ہو سکتا لیکن ترجمے آپ کیے جا رہے ہیں. ہاں میں یہ کیا کہتا ہوں کہ اگر ہو جائے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس آدمی نے لکھا ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ میں اسے کرپٹائز نہیں کر سکا، میں اسے خراب نہیں کر سکا، اور میں نے اسے کسی نہ کسی طریقے سے آپ تک اتنا پہنچا دیا کہ آپ اس کا فیل آپ کو پہنچتا ہے. تو اگر اتنی بھی کامیابی ہو گئی ہے تو میرے لیے بہت شکریہ انور صاحب ان خوبصورت خیالات کو ہم تک پہنچانے کا، اور بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا اس سیشن میں موجود ہونے کے لیے. ایک بار پھر 18ویں عالمی اردو کانفرنس جو ہے وہ اس وقت آرٹس کاؤنسل میں جاری و ساری ہے، اور یہ سیشن تھا انور حسن رائے صاحب کی تخلیقات پہ، جو 4 کتابیں حال ہی میں شائع ہوئی ہیں، اور یہ چاروں کتابیں آپ کو باہر سٹالز پہ مل بھی سکتی ہیں. اور میں بہت شکر گزار ہوں، دونوں ہی میرے استاد ہیں. ناصر عباس نیر صاحب سے میں تنقید سیکھتا ہوں، نورالدہ شاہ صاحبہ سے میں نے اسکرپٹ کے بارے میں بہت کچھ سیکھا. تو ان دونوں کا بھی، اور ڈاکٹر طاہرہ کاظمی تو استاد سے بڑے دوست کے درجے میں فائز ہیں، تو ان کا بھی. اور سب سے زیادہ شکریہ انور حسن رائے صاحب کا، جن کی وجہ سے ہم یہ محفل سجا سکے. بہت بہت شکریہ آپ لوگ.